نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ لیکن اس سے پہلے محترم ٹیچر، آپ بچوں کو ایک دو ضروری باتیں ضرور بتائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظم بچوں کے لیے لکھی گئی، اور بچوں کے لیے لکھی گئی اگرچہ ان کی تمام نظمیں بہت خاص ہیں، مگر یہ جو نظم ہے ایک مکڑا اور مکھی، یہ زیادہ مشہور ہے، اور اس کی ایک خاص جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکالمے کی صورت میں ہے، یعنی مکڑا اور مکھی آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور مکڑا آخر کار مکھی کو اپنے جال میں پھانس لیتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے اور نظمیں بھی اس طرح کی لکھی ہیں جس میں جاندار اور بے جان کے درمیان مکالمہ ہے۔ ایک پہاڑ اور گلہری کا حوالہ ضرور دیجیے گا۔ لیکن خاص بات یہ ہے ان نظموں کی کہ علامہ اقبال نے اس طرح کی نظموں سے کچھ اخلاقی سبق دیے ہیں بچوں کو، اور وہ بہت اہم سبق دیے ہیں جو ایسی نظموں کے مرکزی خیال بھی ہیں۔ اب ہم بہتر تفہیم کے لیے اس نظم کے اہم نکات کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو آپ بچوں کو ضرورت شعری کے تحت تصرف الفاظ کے بارے میں بتائیں۔ تصرف کے معنی ہے تبدیل کرنا۔ زیر مطالعہ نظم میں تصرف الفاظ کی مثالیں ہیں دیجیے کو علامہ محمد اقبال نے دیجے لکھا ہے۔ اب یہ دیجے نثر میں استعمال نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو ضرورت شعری کہا جاتا ہے، یعنی شعر میں وزن پیدا کرنے کے لیے لفظ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں شاعری میں۔ اب رتبہ ہے تو رتبہ رے تے بے اور ہے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن ضرورت شعری کے تحت رے تے بے الف اس کو کر دیا۔ اس کے بعد ہے مجھ کو، لفظ مجھ ہے، یعنی جیم ہے جھے کی بھاری آواز کے ساتھ، مگر ضرورت شعری کے تحت اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ نظم میں مجھ کو لکھ دیا علامہ نے۔ اس کے بعد کا اہم نقطہ یہ ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ مکڑا سیڑھی کس کو کہہ رہا ہے، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ سیڑھی، یہ جو شعر ہے کہ آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ اب آپ جالے کی اگر شکل دیکھیں تو اس میں لائنیں ہوتی ہیں، سیڑھی کی شکل کا بنا ہوتا ہے، تو یہ جالے کو سیڑھی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد بتائیں کہ مکھی کے گانا گانے سے کیا مراد ہے۔ یہ اشارہ ہے مکھی کے اڑنے کی آواز، یعنی بھن بھناہٹ کی طرف۔ اب دیکھیں نا، یہ خوشامد کا ہی انداز ہے کہ مکھی اڑتے ہوئے جو آواز پیدا کرتی ہے اس کو مکڑا گانے سے گانا کہتا ہے۔ اب خوشامد اسی طرح ہوتی ہے نا، مکھی اگر اپنی آواز کو مکڑے کی زبان سے یہ سنے کہ یہ گانا ہے، گیت ہے، تو وہ خوش تو ہوگی۔ اس کے بعد جو شعر ہے یہ اس کو کہتے ہیں حاصل نظم شعر، یعنی پوری نظم کا جو مرکزی شعر ہے یا مرکزی خیال جو شعر بیان کر رہا ہے وہ یہ شعر ہے: سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جیسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ عام طور پر اس طرح کی نظموں میں آخری شعر ایسا لکھا جاتا ہے جس میں سے کوئی اخلاقی سبق نکلتا ہو، لیکن اس نظم میں علامہ نے نظم کے درمیان میں تقریباً یہ شعر لکھا ہے کہ سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جیسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔
یہ مکالمے کا حصہ نہیں ہے. یہ مکڑا اصل میں دل میں سوچ رہا ہے. جب اس نے مکھی کی باتیں سنی تو وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ پھانسوں اسے کس طرح، یہ کم بخت ہے دانا، یہ تو بڑی عقل مند نکلی ہے مکھی، اس کو میں کس طرح پھانسوں. اور پھر وہ دل میں سوچتا ہے مکڑا کہ 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ. اور یہ سوچ کر پھر اس نے مکھی سے خوشامد والی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس شعر کو نظم کے مرکزی خیال کے طور پر بیان کریں، اور آپ یہ جو مرکزی خیال ہے اس نظم کا، اس کو بنیاد بنا کر آپ بچوں سے گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک اجتماعی غور و فکر، تخلیقی غور و فکر، برین سٹارمنگ کریں آپ بچوں کے ساتھ کہ خوشامد کو وہ کیسے سمجھتے ہیں. اور یہ جو مصرع ہے کہ 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، یہ درست ہے بات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں سے یہ بھی کہیں کہ وہ اس پر بھی سوچیں کہ لوگ کس کس انداز میں خوشامد کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ان کو یہ ایک دلچسپ بات بتا سکتے ہیں کہ خوشامد کرنے کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے باس کی خوشامد کر رہا تھا، لیکن اس نے خوشامد کے لیے ایک ایسا جملہ بولا کہ باس یہ بھی نہ سمجھا کہ اس لیے خوشامد کر رہا ہے. خوشامد ہو بھی گئی. اس نے کیا کیا، آپ بچوں کو بتائیں یہ کہ اس نے باس کو کہا کہ سر مجھے آپ کی ایک عادت بہت پسند ہے. باس نے پوچھا کہ بھئی وہ کیا؟ اس نے کہا سر کہ مجھے سب سے زیادہ آپ کی جو عادت پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ خوشامد کو پسند نہیں کرتے. اب دیکھا، وہ باس کی اس نے خوشامد بھی کر دی اور باس کو یہ بھی نہیں لگا کہ اس لیے خوشامد کر رہا ہے. خوشامد کے اخلاقی پہلوؤں پر بھی بات کریں اور بتائیں کہ جھوٹی تعریف کرنا تو غلط بات ہے.